بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے صلاۃ التسبیح، اس کے پڑھنے کا طریقہ، کب پڑھی جائے، یہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، آپ کی طرف سے ہماری حوصلہ افزائی یہی ہے کہ آپ میرے چینل کو فالو کریں اور اس طرح کی ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو صلاۃ التسبیح کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس نماز کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا، آپ بہتر تو یہ ہے کہ ہر روز صلاۃ التسبیح پڑھا کرو۔ اگر ہر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھا کرو۔ اگر ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں ایک مرتبہ آپ ضرور پڑھیں۔ اگر سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کریں۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو کب پڑھی جائے، اس کے متعلق یہ ہے کہ جو بھی نفل پڑھنے کے مکروہ اوقات ہیں وہ چھوڑ کر جب چاہے ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب مکروہ اوقات نفل پڑھنے کے کون کون سے ہیں؟ صبح جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے، اس سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، اور جب سورج عین سر کے اوپر ہو، اس وقت جب سورج زوال پذیر ہو جائے، زوال کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت کو چھوڑ کر، اور عصر کی نماز کے وقت شروع ہونے سے لے کر، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد بھی کوئی نفلی عبادت جائز نہیں، تو غروب آفتاب تک ان 3 مکروہ اوقات میں آپ صلاۃ التسبیح نہیں پڑھیں گے۔ باقی جس وقت بھی آپ چاہیں صلاۃ التسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب نیت کے متعلق یہ ہے کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ اگر زبان کے ساتھ یہ الفاظ آپ کہہ لیں تو یہ مستحب عمل ہے، بہتر ہے۔ 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح منہ طرف قبلہ شریف کے واسطے اللہ تعالیٰ کی کہہ لیں، منہ طرف قبلہ شریف کے اللہ اکبر۔ اب جب نیت کر کے اپنے ہاتھ باندھ لیں گے تو پہلی رکعت میں ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد ابھی تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ تسبیحات کا ورد کریں گے۔ 15 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ تسبیحات کا ورد کریں گے۔ اس کے بعد آپ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ کے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے، پھر اس کے ساتھ کوئی صورت ملائیں گے۔ اور افضل یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ التکاثر پڑھیں۔ اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے گی، پھر آپ نے 10 مرتبہ تسبیحات کا ورد کرنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھ کر پھر تکبیر کہہ کے آپ رکوع جائیں گے۔ رکوع میں آپ نے رکوع کی تسبیح پڑھنے سے پہلے یہ تسبیح جو ہے نا، اس کا 10 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے۔ یہ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر رکوع کی تسبیح پڑھ کر پھر آپ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب کھڑے ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ اس تسبیح کو آپ پڑھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر جب آپ سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیح پڑھنے سے پہلے اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو حتیٰ کہ اس طریقے سے جب آپ پہلا سجدہ کرنے کے بعد اب دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھیں گے جلسہ، تو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں آپ 75 مرتبہ 75 مرتبہ آپ اس تسبیح کا ورد کریں گے۔ اس طرح آپ پہلی رکعت کو مکمل کریں گے، پھر جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہہ کر، تو اب قرات کرنے سے پہلے 15 مرتبہ تسبیحات کا ورد کریں گے۔ 15 مرتبہ تسبیحات پڑھ کے پھر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے،
پھر بسم اللہ پڑھ کے اس کے ساتھ سورہ کو ملائیں گے، اور افضل یہ ہے کہ اس کے بعد سورۃ العصر پڑھیں۔ اس طریقے سے قرات کرنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو اس طریقے سے پہلی رکعت میں جب آپ 25 مرتبہ پڑھ لیں گے تو پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع جائیں گے، اور رکوع میں جس طرح پہلے میں نے بتایا ہے کہ رکوع کی تسبیح سے پہلے 10 مرتبہ، پھر سمع اللہ لمن کہہ کر کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس طرح 75 مرتبہ دوسری رکعت میں مکمل تسبیح پڑھ کے پھر آپ قعدہ اولیٰ بیٹھیں گے، اور قعدہ اولیٰ میں آپ نے اتحیات پڑھنا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم، اور ربی جعلنی مکمل دعائے مسورہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس طرح ہی آپ نے قرات کے حساب سے پڑھنا ہے جس طرح آپ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ جو میں نے بتایا ہوا ہے۔ تو مکمل ربی جعلنی پڑھ کر پھر اللہ اکبر کہہ کر آپ نے تیسری رکعت میں جب کھڑے ہونا ہے تو پھر آپ نے ثنا سے شروع کرنا ہے، ثنا پڑھنی ہے۔ ثنا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 15 مرتبہ تسبیحات کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد تعوذ، تسمیہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور افضل یہ ہے کہ تیسری رکعت میں آپ سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی اور سورت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، اور پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان بیٹھ کر جلسہ میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اس طرح 75 مرتبہ۔ تیسری رکعت میں پڑھ کر جب آپ چوتھی رکعت میں کھڑے ہوں گے تو آپ قرات سے پہلے پھر 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر پھر اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور افضل یہ ہے کہ چوتھی رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھیں۔ قرات کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ تسبیحات کا ورد کریں گے، اور پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے کھڑے ہو کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے کے درمیان جلسہ میں بیٹھ کر 10 مرتبہ، پھر آخری سجدے میں 10 مرتبہ، حتیٰ کہ 4 رکعات میں آپ 300 مرتبہ ان تسبیحات کا ورد کریں گے۔ تو آخری قعدہ میں پھر اتحیات، درود ابراہیم اور دعائے مسورہ پڑھ کر آپ سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے صلاۃ التسبیح ادا کرنے کا، پڑھنے کا طریقہ، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں فرض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔